حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان کیوں نہ دی؟ آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافر تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جانداروں بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیان اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بآواز بلند اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی اذان کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت ابو برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلے صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنے حد تک وہ اپنی آواز بلند کریں۔ جو جاندار بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کرے گا۔ ایک اور شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس کے لیے امامت کی کہ مقتدی اس پر راضی رہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے محتاجوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے
تو مقامی روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بلند آواز سے ہوا خارج کرتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ آواز نہ سنی جائے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھ اور یہ بات کر، اسے ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کی حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والا ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیں سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابن داؤد اور ماجہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کے بارے میں اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران صف نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال ماخوذ جامع الترمذی میں اور حضرت یعلا بن مرہ کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ زرقانی اور علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں ایک مسئلہ بار بار سامنے آتا تھا کہ نماز کے وقت سب مسلمانوں کو ایک ساتھ کیسے بلایا جائے۔ کبھی لوگ خود اندازہ لگا کر آ جاتے اور کبھی ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے، مگر وہ شان اور ترتیب پیدا نہ ہو پاتی جو ایک امت کے لیے ضروری تھی۔ ایک دن صحابہ نے مشورہ کیا کہ نماز کے اعلان کا کیا طریقہ ہو۔ کسی نے کہا آگ جلا کر اشارہ کیا جائے، مگر یہودی ایسا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، مگر یہ عیسائیوں کی علامت تھی۔ کسی نے کہا سینگ پھونکا جائے، مگر یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سب کی باتیں سنتے رہے اور دل میں چاہتے تھے کہ اعلان ایسا ہو جو صرف مسلمانوں کا ہو، پاکیزہ بھی ہو اور توحید کی خوشبو بھی رکھتا ہو۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہاتھ میں ناقوس لیے کھڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ بیچو گے؟ تو اس نے کہا کیوں؟
عبداللہ بن زید نے کہا کہ ہم نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس نورانی شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور وہ کلمات پڑھنے لگا جو دلوں کو ہلا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید یہ کلمات سنتے رہے اور پھر گھبرا کر نیند سے جاگے اور صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور سے بھر گیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے۔ تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ کیونکہ اس کی آواز بلند اور دل میں اتر جانے والی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور جب وہ پہلی بار مسجد نبوی کی بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور اذان کے الفاظ ادا کیے تو مدینہ کی فضاؤں میں ایسا سکوت ٹوٹا کہ گھروں کے دروازے کھلنے لگے، لوگ حیرت اور جذبے سے باہر نکلتے، کچھ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے کہ یہ کیسی نورانی آواز ہے جو دل میں اتر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہی اسلام کی پہچان بنے گی، یہی امت کا نشان ہوگی، یہی صدا زمین سے آسمان تک جائے گی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اذان کی آواز سن کر جذبات سے بھر گئے۔ انہوں نے پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ دیکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ نے تم دونوں کے خوابوں کو ایک کر دیا تاکہ اذان دین کی وہ صدا بنے جو ہمیشہ آسمانوں کی طرف اٹھتی رہے۔ اور یوں اسی دن اسی مدینہ میں مسجد نبوی کی فضا میں اذان کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک ہر بستی کا آسمان اسی اعلان سے گونجتا رہے گا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ یہ شرف آپ نے اپنی امت کے افراد کو عطا فرمایا اور سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ اگر آپ اذان دیتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ عمل صرف نبی کے لیے ہے اور شاید کوئی اور اس کا اہل نہیں، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ عظیم عبادت امت میں جاری رہے، ہر قبیلے، ہر علاقے اور ہر نسل کے مسلمان اس اجر میں شامل ہوں۔ جب بھی مدینہ کے فضا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سینوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اذان دینے والے کو نماز قائم بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں اور سفر کے مختلف مراحل میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے آپ نے مستقل مؤذن مقرر فرمایا تاکہ نظام نماز میں ترتیب قائم رہے۔ ایک کمزور روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے اذان دینے کا ارادہ بھی فرمایا لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اذان کا اجر امت میں بانٹا جائے اور قیامت تک آنے والے لاکھوں مؤذن اس عمل سے ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اسی لیے صحابہ میں سے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے اور کبھی کبھار دوسرے صحابہ کو بھی اس شرف سے نوازا جاتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ آواز امت کی آواز بنے، صرف نبی کی نہیں، تاکہ دین کی بلندی سب کے حصے میں آئے۔ اذان کے بارے میں ایک اور نہایت دل دہلا دینے والا واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مدینہ کی فضا میں بلند ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر در و دیوار خشوع سے جھک جاتے ہیں۔ مگر وہ دن آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور مدینہ کی فضا جیسے خاموش ہو گئی۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن جیسے ہی ان کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نکلے تو ان کی آواز کانپ گئی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو آواز کو روکنے لگے۔
اور وہ الفاظ ادھورے رہ گئے۔ وہ روتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بلال کی ہمت نہیں کہ وہ ان الفاظ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ادا کرے۔ اس دن پورے مدینہ نے وہ رونا سنا جو کبھی پہلے نہ سنا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے سب گھروں سے نکل آئے۔ ہر چہرہ اشک بار تھا، کیونکہ یہ پہلی اذان تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کی اجازت مانگی، کیونکہ ہر اذان انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے قرار کر دیتی تھی۔ وہ شام چلے گئے اور وہاں جہاد میں حصہ لیتے رہے، لیکن مدینہ اور اذان کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی بنی رہی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے تو بلال سے ملے اور فرمایا کہ بلال، ایک بار پھر اذان دے دو تاکہ وہی صدا سن کر دلوں کی پیاس بجھ جائے۔ بلال نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اذان نہیں دے سکتے مگر محبت بھرے اصرار پر۔ آخر کار وہ راضی ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو کر اذان کے پہلے الفاظ اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو شام کی سرزمین پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، صحابہ کے قدم لرزنے لگے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو ہر طرف سسکیوں کی آواز گونج اٹھی۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ جو کبھی جنگوں میں نہ روئے تھے وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ انہیں یوں لگا جیسے مدینہ کی وہ مبارک گھڑیاں واپس آ گئی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ اذان بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ ہر لفظ میں انہیں اپنے محبوب نبی کی یاد کی شدت برداشت نہ ہوتی تھی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اذان صرف آواز نہیں بلکہ محبت، ایمان اور وفاداری کی وہ صدا ہے جو سینے میں اتر کر دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔